میں ذرا غداری سے بات تھوڑی شروع کرنا چاہ رہی ہوں حسن نثار صاحب. غداری کے فتوے اور لیبلز اگرچہ یہ نئے نہیں ہیں، لیکن جس طرح سے ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگائے جا رہے ہیں، آپ کے خیال میں کیا یہ درست طرز عمل ہے؟ آپ کا انٹرو بہت لوڈڈ تھا، بہت لوڈڈ تھا، بہت خوبصورت تھا. تھینک یو. اینڈ آئی ایگری. اس کے ساتھ بھی ظاہر ہے ڈس ایگری نہیں کیا جا سکتا. 3 باتیں میں عرض کروں گا. جی. پہلی یہ کہ غدار کون ہوتا ہے. غدار صرف میر جعفر و صادق نہیں ہوتا. پہلی بات تو یہ میں نے کہا یہ ہمارا کلچر ہے، یہ ہمارے ڈی این اے میں. غدار اور دائرہ اسلام سے خارج، یہ 2 سرٹیفکیٹ ہر آدمی کی جیب میں پڑے. غداری ہوتی ہے ملک کو دھوکہ دینا، فریب دینا، ڈچ کرنا، ملک کو لیٹ ڈاؤن کرنا، ملک کے راز بیچنا، ملک کی دشمنوں کے ساتھ مل کے معاملات کرنا. ٹھیک ہے، یہ غلط ہے. اصل بات یہ ہے کہ میں بھی اگر کسی نہ کسی سلسلے میں اگر اپنے کام سے انصاف نہیں کر رہا، ٹھیک ہے جی، میری عقل کم ہے، میں قابل معافی ہوں. اگر میں بکاؤ ہوں اور میں دھڑے بندی یہ وہ اس پہ پرائیڈ لے رہا ہوں، تو میں بھی in a way غداری ہی کر رہا ہوں. کوئی آدمی جو اپنے ملک کی پروگریس کو کسی بھی فارم اور شکل میں ریٹارڈ کرے، میرے نزدیک اصل بات کیا ہے، he is not to be trusted. حسن نثار صاحب، کیا پھر میاں صاحب غداری والی بات اچھا حکومت کا معذرت ان کے بہت سارے مسائل ہیں. دیکھیں بات سنیں، میں نے پچھلے دنوں ایک بڑا ہمدردانہ کالم لکھا ہے کہ بھائی یہ کیس غداری کا تو خیر بالکل ہی نہیں ہے. جی. میں نے اس میں یہ لکھا ہے کہ 72 سال ایج ہو، شریک حیات اس عمر میں بہت قیمتی ہوتا ہے. جی. میں چونکہ خود بڑھاپے میں کے فیز میں داخل ہو گیا ہوں، مطلب ہی بدل جاتا ہے. کمپینین شپ اس کا متبادل نہ اولاد ہو سکتی ہے، نہ کوئی دوست ہو سکتا ہے، نہ کوئی منصب ہو سکتا ہے. تیسرا آپ کو جسمانی عوارض ہیں، وہ ڈرامہ تھا جو یہ کر کے گئے، لیکن بہرحال ہی از ناٹ اے ہیلدی مین. اچھا وہ ہے اقتدار ہاتھ سے جاتا رہا ہے، ذلت آخری انتہا پہ ہے، کیسز ہیں، مجرم ہیں، سڑکوں پہ نکلتے ہیں لوگ پیچھے سے آوازیں کستے ہیں. ان حالات میں 72 سال کا ایک بیمار آدمی ٹھیک ہے نارمل رہ ہی نہیں سکتا. سر کیا ڈپریس ہیں؟ سو میں نے یہ لکھا کیا فرسٹریشن ہے میاں صاحب کو؟ نہیں جی، آپ دیکھیں اعصاب پہ نہیں، فرسٹریشن، ڈیسپریشن کیا ہوتی ہے کہ بلی، ہمارے بزرگ کہاں کرتے تھے کہ بلی پہ بھی کھڑکی دروازے روشن دان بند کر دو. بلی جیسا معصوم کمزور جانور بھی ٹھیک ہے، وہ بھی آنکھوں پہ جھپٹتا ہے. جی جی. سو یہ ساری چیزیں میں 5-7 چیزیں شاید بھول رہا ہوں، شاید اختصار کی وجہ سے اوائڈ کر رہا ہوں. اتنا پریشر ایک بندے پہ، اچھا بھائی اندر ہے، بھتیجا اندر ہے، باقی بھتیجے بھاگے ہوئے ہیں، بیٹے بھاگے ہوئے ہیں، ایبسکونڈرز ہیں، خود مفرور ہیں. ایک بیٹی ہے لے دے کے اس کا سمجھ نہیں آ رہی کہ بھئی وہ کو ڈیل ہو رہی ہے نہیں ہو رہی. ایک بات اور یاد رکھیں، یہ جسے ہم کہتے ہیں نا خمر، یہ خمر الکوہل نہیں ہے، یہ ہے چادر، اوڑھنی، شال، دوپٹہ جس سے عورت خود کو ڈھانپ لیتی ہے. ہر وہ چیز اس سے بچنے کا اس کا حکم ہے جو انسان کی عقل کو ڈھانپ لے. اس میں سر فہرست اس طرح کا اقتدار ہے. 3 بار وزیر اعظم. امریکنز پاگل ہیں. 2 ٹرمز 4 سال کی بندہ فارغ. یہ خون ہے منہ کو لگا ہوا. مین ایٹرز تھے، وہ مین ایٹرز کیوں تھے؟ جی. ایک بار اتفاق سے انسان کا خون منہ کو لگ گیا تو پھر کینتھ ہینڈرسن اور کوئی اس طرح کے جم کابٹ ٹائپ لوگ ہوتے تھے جو باقاعدہ پیشہ ور شکاری جا کے پھر ان آدم خوروں کو مارا کرتے تھے. سر آپ جو بات کر رہے ہیں کا خون، اس کے ساتھ ساتھ میاں صاحب اشتہاری بھی اب ہو گئے ہیں. آپ کے خیال میں کیا اشتہاری بن کر خوش ہوں گے، رہیں گے، یا پھر ایک غیرت مند سیاست دان بن کر وہ واپس پاکستان آئیں گے؟ دیکھیں پاکستان کی سیاست اور غیرت کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے، قطعاً نہیں. میں نام نہیں لینا چاہ رہا، ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے کافی سال پہلے. بڑے ریسپیکٹیبل پولیٹیشین تھے، بہت ہی ریسپیکٹیبل، فرام سرائے کی بیلٹ. جی جی. تو انہوں نے ایک بار مجھے کہا کہ بیٹا تم ایسے اس طرح کرتے ہو، پاکستان کی سیاست ہی اسی طرح ہے، یہ
3 لفظوں میں تمہیں سمجھا دیتا ہوں. میں نے کہا جی. تو مجھے کہتے ہیں یہ 3 لفظ ہیں اکینا تھکینا چکینا. بے غیرتی، بے شرمی، بے حیائی، بددیانتی سے اکتانا نہیں، تھکنا نہیں، جھجکنا نہیں. اکینا، جی تھکینا، جکینا. ٹھیک. ٹکٹ لیتے ہوئے جھجکنا نہیں، پاؤں پکڑتے ہوئے جھجکنا نہیں، کمزور کا گریبان پکڑتے ہوئے جھجکنا نہیں، قبضہ کرتے وقت جھجکنا نہیں. یہ اکینا تھکینا آپ نے کہاں اس میں غیرت گھسا دی؟ یہ کمیونٹی اگر غیرت مند ہوتی تو آج خدا کی قسم 2 بندے نہ ساتھ کھڑے ہوتے ہیں نواز شریف کے. جی. وہ خدا کا خوف کرو. 2 سال پلس کس کو کہ جس ملک کی آدھی سے زیادہ انکم ان کے قرضوں کی قسطوں میں جا رہی ہے. اور اپروچ کیا ہے؟ جی. کھاتے ہیں تو لگاتے بھی ہیں. یعنی ان کا سپورٹر بھی ان کو چور تو مان رہا ہے. اپنے گھر میں تو یہاں روز خبریں پڑھتے ہیں ہم، کسی ملازم نے بسکٹ چرا لیے، 100 روپے کی ہیرا پھیری 200 کی کر لی، اس کو گرم مستریاں لگا رہے ہیں، اس کو راڈوں سے مار رہے ہیں، اس کا سر گنجا کر رہے ہیں، اس کو سٹور میں لاک کر کے اس کو 1.5 دن کھانا نہیں دے رہا ہے. اپنے گھر میں سینس آف بلانگنگ نہیں ہے پارس. یہ ملک کو اپنا ملک سمجھنے والوں کا ایٹیچیوڈ ہے ہی نہیں. میں آئی ایم بلیمنگ مائی سیلف، آئی ایم بلیمنگ دا پیپل آلسو. یہ ہوتا نہیں. ٹھیک ہے. 2 ہیں میرے لیے وہ بہت قریبی ہیں. ایک کہا جیسی قوم ہو ویسے حکمران ان پہ مسلط کر دیے جاتے، ختم. دوسرا مومن ایک سوراخ سے دوبارہ نہیں ڈسا جاتا، دوسری بار نہیں ڈسا جاتا. یہاں 4تھی بار کی بات ہو رہی ہے. انجام ہے. آپ نے یہ دیکھیں میں نے آج ایک جملہ سنیں. آج میں نے کالم لکھا، ایک کالا کال لکھا کہ میرے بزرگوں نے I was born after the partition. میرے بزرگوں نے پاکستان بنتے دیکھا، مجھ بدنصیب نے بنگلہ دیش بنتے دیکھا. اب دیکھنا یہ ہے کہ میری اولادیں کیا بنتا دیکھیں گی. بس یہ سمری بات. وہ نونلی کہہ رہی ہے ان کے لیے میاں صاحب لنڈن گئے ہیں انقلاب لینے کے لیے، چونکہ وہ ان کو امام خمینی سے ملا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ کمپیریزن دیکھیں آپ، امام خمینی اور وہ کہہ رہے ہیں میاں نواز شریف ایک ہی ہیں. کل خیر خان صاحب نے اس کو کافی، جو امام خمینی کی سٹرگل ہے اس کو انہوں نے ڈسکرائب کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہاں نہاری کھانے والا نواز شریف اور کہاں امام خمینی. لیکن نون لیگ تو بڑی پر امید ہے اس حوالے سے. میری حماقت، میری جہالت، میرے گھٹیا پن کی وجہ سے پر امید ہوں گے. میں I was invited by the Iranian government. میرے پہ وہ بہت مہربان تھے. ان کا خیال تھا کہ میرا تعلق اہل تشیع سے، جو کہ نہیں تھا. لیکن بہرحال اس زمانے میں صادق گنجی ہوتے تھے یہاں، جو مرڈر ہوئے انفارچونیٹلی انٹرنیشنل ہوٹل کے سامنے. مجھے امام کے 40ویں پہ بلایا گیا. تو اور لوگ بھی تھے، سرکاری وفد علیحدہ تھا، کچھ اس طرح کے ہم ٹائپ کے کو لوگ، لکھنے پڑھنے والے لوگ. تو میں نے ان کے بیٹے کو احمد خمینی کو کے ساتھ ملاقات ہوئی. ان کے گھر میں گئے، گلی کے اندر سے گزر کے گئے، اور ان کی ہمارے اندرون شہر کی گلیوں میں دائیں بائیں نالیاں ہوتی ہیں، ان کے سینٹر میں نالی تھی. گئے، وہ ہال دیکھا جو وہ بیٹھ کے خطاب کرتے. میں نے وہ کمرہ دیکھا امام خمینی کا. آپ کو پتا ہے اس میں کیا تھا؟ ایک قالین تھا، وہ ایرانینز کے لیے نارمل بات ہے. ایک وہ سٹینڈ تھا نہیں جس پہ آپ اپنے وہ کوٹ شوٹ یا کوئی اس طرح وہ کپڑا جبا امامہ جو بھی ہوتا ہے وہ ٹانگتے. ایک وہ تھا، 2 سلیپرز تھے. ٹھیک ہو گیا. اور ان کے بیٹے نے مجھے کہا کہ میرے والد کا انٹرپریٹر، مجھے تو فارسی نہیں آتی، کہ میرے باپ کا پیٹ کمر سے لگا ہوتا تھا. اور انہوں نے ایک بار، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، کچھ علماء آئے ملنے، اور انہوں نے جب دیکھا انہوں نے کہا کہ ان کے اتنے بڑے ہوئے پیٹ اور یہ علماء ہیں. اینڈ ہی ریفیوز ٹو سی دم. ان کا تو کمرے میں پہلے پیٹ انٹر ہوتا ہے، پھر پیٹ انٹر ہوتا ہے، پھر پیٹ انٹر ہوتا ہے، سب سے آخر پہ مہابلی خود تشریف لاتے ہیں. تو یہ ملانے کا کیا ہے؟ انہوں نے تو قائد اعظم ثانی بھی کہہ دیا. کہا تھا. وہ قائد اعظم ثانی کہلانے والے بندے کا حال دیکھ لیں، ریپوٹیشن دیکھ لیں، جائیدادیں دیکھ لیں، وارداتیں دیکھ لیں، اور ان کے بارے میں سن لیں. بابائے قوم،
ان کے بارے میں گورے کہتے تھے جی انکرپٹیبل انپرچیزبل. اور وہ کون آدمی تھا؟ وہ کون آدمی تھا؟ سیلف میڈ کروڑ پتی اس زمانے میں, یا شاید ارب پتی. ان کی جائیدادوں کی فہرست میرے پاس کتاب پڑھی ہے, تبصرے کے لیے آئی ہے, میں حیران رہ گیا ہوں. وہ گورنر جنرل ہاؤس کی بتیاں بجھاتے پھرتے تھے, نوکر کا بھی انتظار نہیں کرتے تھے. یہ جہازوں پہ بیویوں کے بھولے ہوئے پرس اور نہاریاں منگوانے والے لوگ ہیں. ٹھیک ہے سر, مطلب ٹھیک ہے, یو ڈیزرو, آئی ڈیزرو اٹ. اگر ہم میں سے اکثریت اگر یہی فیصلہ کر لے نا تاسی جمہوریت پہ, اسی لیے میں کبھی اس کو نہ میں نے جمہوریت سمجھا ہے حسن نہ نثار مانا صاحب, ہے. آپ خود گورے میں کہتے ہیں, جمہوریت واز اے فیسڈ آؤٹ پلان. آپ نے کیا کیا؟ آپ خود کہتے ہیں کہ سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا اور آنکھ میں شرم نہیں ہوتی ہے سر, تو پھر یہ ہمارے یہاں جمہوریت کیسے کیسے تماش بینوں میں پھنس گئی ہے سر. وہ تو اس وقت پیور ڈیموکریسی کا پرچار کر رہے ہیں. پارس, ان کے دل میں درد بھی نہیں ہوتا, ان کی روحوں میں ضمیر بھی نہیں ہوتا, ان کی کھوپڑیوں میں مغز بھی نہیں ہوتے, ورنہ یہ ملک یہاں پہنچتا. مجھے کو بتا دیں, پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کو اگر صرف لوٹنا بند کر دو, نالائق حکمران بیٹھے ہوں. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ نالائق حکمران بیٹھے ہوں. صرف میں جو کہا کرتا تھا الیکشن سے پہلے, آپ کو یاد ہوگا, جی جی آپ کے پروگرامز میں یہ بات کی ہے کہ پاکستان کی اکانومی کا پیندہ کھا گئے یہ. اور تم اکانومی کھاؤ, تم تو برتن ہی کھا گئے. پاکستان اس حالت کو نہیں پہنچ سکتا. یہ میرا ایمان ہے, ایز اے ہمبل اسٹوڈنٹ آف اکنامکس, یہ آرگینک گروتھ کی وجہ سے نہیں رکتا. اس ملک میں آٹے کا, چینی کا, دال کا, یہ بنیادی جو یہ جو ضروریات زندگی ہیں, ان کا بحران نہیں ہو سکتا. یہ کھا گئے ملک, اور انہوں نے ایک طریقے سے نہیں کھایا. اس ملک کو آپ ایک جسم سمجھو, اس کے اندر جتنے مسام تھے اتنے سٹراز تھے جن سے یہ خون پیا جا رہا تھا. تو لوگوں کو اگر چاہیے موج کریں. اگر اتنا بھی صبر نہیں ہے کہ 5 سال اور 3 ٹرمیں, پیپلز پارٹی کی کتنی ٹرمز, وہ تم سے برداشت نہیں ہوتا. اتنے بے صبر ہیں سر. لیکن آپ اشرے لگا کے جس کو برباد کیا, اس کو ایک اشرہ نہیں, آدھا اشرہ نہیں. میں ایم کانفیڈنٹ. آپ کو لگتا ہے عمران خان ڈیلیور کر سکیں گے؟ جاتے ملک چھوڑتے چھوڑتے رک گیا. اور اگر آپ کو لگتا ہے مسائل حل کر لیں گے؟ دیکھیں پارس, بات سنیں, دیکھیں بات سنیں, ایک کام تو ہو چکا ہے پہلے, اس کی بات کرتے ہیں. مفاہمت کر لیا تو میرے لیے یہ بھی, میں تیسری قوت کا تو علم بردار ہی میں تھا. there was no second man in this country. 28 years ago مجید نظامی صاحب کا لکھا ہوا دباچہ ہے میری کتاب کا, پہلا کلیکشن آیا تھا کالوں. انہوں نے کہا یہ مثالیت پسند آدمی ہے, آئیڈیلسٹ ہے, تھرڈ فورس تو ہو ہی نہیں سکتی. اچھا, تب تو ان کا وجود ہی نہیں تھا یہ پی ٹی آئی شی ٹی آئی کا. تو میں تو جاتے جاتا رکا ہوں, ٹو ٹیل یو آنیسٹلی. نہیں ہوا اگر پہلی ٹرم دیکھیں, ایک کام ہو گیا ہے. آپ کہاں جا رہے تھے؟ پیندہ لگ گیا, پیندہ. مجھے پتا ہے, میرے پاس 2-3 آپشنز تھیں. میرے جو کہ ان لاز سیٹلڈ ان آپ کیوں جا رہے تھے یو ایس, تو وہ ہمارے پاس گھروں شہروں کا کسی چیز کا پرابلم نہیں. بیکاز میں آئی پرسنلی, دیکھو میں عمر کے اس حصے میں ہوں کہ مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے, کوئی ڈوبے کوئی ترے, مجھے اس سے کوئی اب کیا دلچسپی ہونی ہے ایٹ دس ایج. بٹ آئی ڈونٹ وانٹ مائی چلڈرن. میرے سے بہت بڑی حماقت ہو گئی. میں نے انہی لائنز پہ بچوں کی تربیت کی جن لائنز پہ میرے ماں باپ نے کی تھی, یہ میں نے جھک ماری. مجھے ریسنٹلی آئی ریئلائزڈ کہ ان کو تو جھوٹ بولنا ہی نہیں, ان کو نہ پہچان ہے سچ جھوٹ کی, نہ ان کو جھوٹ بولنا آتا ہے. یہ عجیب و غریب سے کو بچے بونگیاں مارتے ہیں, الٹی سیدھی حرکت, 1 سیکنڈ نہیں لگتا پکڑے جاتے ہیں. میں نے کہا پروردگار یہ کیسے ہوگا؟ ٹھیک ہے سر. تو جینوئنلی پھر میں نے اپنے آپ کو, میری ہمت نہیں پڑ رہی, میری خاک یہاں, میں تو کاکروچ ہوں, میں تو گٹر کے بغیر زندہ ہی نہیں رہ سکتا. چلیں, لیکن بندہ سوچتا ہے یار ان بچوں نے تو کوئی گناہ نہیں کیا, اس میں تو پنگوڑے. دیکھیں بات سنیں, جاہلیت کے ایام کہتے ہو آپ کہ لوگ اپنی بچیوں کو زندہ دفنتے تھے, اور تم تو پنگوڑے میں نہیں چھوڑ رہے ان کو. بہت شرمناک لوگوں کا ظلم یہ نہیں ہے ان خاندانوں کا. بالکل سر. پارس, ظلم یہ نہیں ہے کہ یہ ملک کی اکانومی کھا گیا. انہوں نے اقتصادی طور پہ ہی نہیں,
اقتصادی طور پہ اس کو برباد کرنے کے لیے جیسے ادارے اور اخلاقیات کا قتل عام کیا وہ نیچے تک چلی گئی. میں جرنلزم میں تھا, پاکستان کا نمبر 1 میگزین تھا دھنک, اور میں نے تو کبھی لفظ ہی نہیں سنا تھا لفافہ جرنلزم. حسن نثار صاحب, سر مجھے ایک امید کی بات بتا دیں سر, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان ڈیلیور کر سکیں گے, ان مسائل کو حل کر لیں گے؟ سرویز یہ کہہ رہے ہیں کہ 5 میں سے 4 پاکستانی کہتے ہیں کہ ملک اس وقت بھی صحیح ڈائریکشن میں نہیں گامزن ہے. سر یہ کہتے ہیں 50 لاکھ گھر بنائیں گے, 1 کروڑ نوکریاں دیں گے. کیسے دیں گے؟ ان کی حکومت کے 2 سالوں میں کوئی 50 لاکھ سے زائد لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں, مزید کا خدشہ ہے, مڈل کلاس تو سکڑ گیا ہے. ان کے 2 سالوں میں 33% کھانے پینے میں اضافہ ہوا ہے چیزوں میں. سر میں سب سے پہلے تو پھٹنے والا بندہ ہی میں تھا, ابھی تو سال بھی پورا نہیں ہوا تھا, تو مجھے کہا گیا خدا کی قسم تم تو ابھی پیچھے پڑ گئے, ابھی تو ہوا ہی کچھ نہیں. میرے شو میں بات کی تھی, اور ساتھ مجھے ڈرایا گیا. نہیں ہاں ٹھیک ہے, اور ساتھ مجھے ڈرایا گیا کہ بھئی فائدہ تو پھر پرانے ڈکیتوں اور چوروں کو ہوگا. میں اس بات پہ بھی ڈر گیا. اچھا, اب جو جتنی باتیں آپ نے کی وہ ٹھیک ہے, بیکاز اٹس دا ریٹن آن دا وال. میں اگر بے ایمان ہو جاؤں, مکرنا بھی چاہوں تو میں نہیں مکر سکتا. یہ اتنا ایک انگورنیبل ملک 2 سال میں جتنا یہ بانکیاں مار رہے ہیں. سر میں ایک بات پوچھوں آپ سے, بالکل ٹھیک ہے, ان کو کچھ چیزوں کا فہم ہی نہیں. نہیں ایک بات میں بات نہ بھول جاؤں, ان کے اندر ڈیپتھ نہیں ہے. ٹھیک, یہ کالے پیلے براؤن رنگ کے یہ بھی صاحب ہیں موسٹلی. دیکھیں بات سنیں, اس ملک میں آپ نے کاروباری کو بزنس مین کو منہ پھاڑ کے کہنا شروع کیا مافیا چور ہیں, ڈاکو ہیں, چینی چور. خدا کا خوف کرو, اس ملک میں کاروباری سے زیادہ مظلوم کوئی نہیں. یہ نہیں جانتے کاروباری جس دن کاروبار کا سوچتا ہے, سرکاری اموال سلطنت ان بھیڑیوں کو اپنی بوٹیاں کھلانی شروع کر دیتا ہے. جتنا اس کا ٹیکس بنتا ہے کسی کاروباری کا, وہ 1 سال میں اس سے کئی گنا زیادہ ان بھیڑیوں کو دے چکا ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی. اپنے سسٹمز بہتر کرو. ان کو کوئی بتانے والا نہیں کہ تم کہتے ہو کہ جی اچھا میرا اگر بالفرض 1 لاکھ روپے ٹیکس میرا بنتا ہے سالانہ, میں 75 دے رہا ہوں یا میں 50 دے رہا ہوں یا میں 25 دے رہا ہوں, تو پریکٹیکلی جو تمہاری نااہلی کی وجہ سے میں تو 2 لاکھ دے چکا ہوں. کبھی سوچا ہے کبھی کسی نے کاروبار آپ گن پوائنٹ پہ چوری ڈکیت؟ اچھا آپ کا سارا سسٹم, 1 منٹ مجھے پرس تھوڑا ٹائم دیں, میرا دماغ اور طرف چل. بات سنیں, ایک ایس ایچ او کی ٹیک ہوم دیکھیں, اور تم پاگل ہو اندھے. ایک ایس ایچ او کا ٹیک ہوم دیکھیں, پھر اس کے اختیارات دیکھیں کہ ایس ایچ او کا جو بھی حلقہ بنتا ہے یا جو بھی اس کی حدود بنتی ہیں, اس میں جوئے کا ایک اڈا اس کو اس کی تنخواہ سے 10 گنا زیادہ دے رہا ہے. خوش کرو, تمہارا وجود ہی لاجیکل نہیں ہے. ایک ڈی آئی جی ہے, میں اللہ کی قسم حیران. اشفاق خان ہے اس وقت, وہ پتہ نہیں ڈی آئی جی کس چیز کے ہیں, آپریشن یہ پتہ نہیں کیا. پاکیزہ خوبصورت آدمی. وہ ایک بار نا مطلب سوائے آنسوں کے اس بندے نے ایک بات کی کہ حسن بھائی میری وائف کی تنخواہ وہ پڑھاتی ہیں ماشاءاللہ بہت کوالیفائڈ, کہ 5-6 لاکھ تنخواہ ہے, ورنہ میں تو بچے نہیں پڑھا سکتا. اور ڈی آئی جی کے اختیارات دیکھو, ڈی آئی جی کی اوقات دیکھو. یہ ایگزامپل بڑی اس کانٹرڈکشن میں تم کیا چاہ رہے ہو؟ ٹھیک سر آپ نہیں ہو نہیں سکتا. کسی کو پیچھے سے سپورٹ ہو, کسی کو پیچھے سے سپورٹ ہو, یا اس طرح سپاؤس جو ہے وہ اچھا جاب ہے اس کا, یہ وہ, یا کیا کرے گا, یا چھوڑ جائے گا یا کرپٹ ہوگا. جو زندہ ہے وہ کرپٹ ہے. چلیں اب ٹھیک آپ نے کہا, صحیح کہا سر, بالکل. majority of the people especially these government functionaries, اور تم اندھے ہو. اشتہار لگتے ہیں, برس پہ اشتہار ابھی نکلا 35 کروڑ روپیہ ایک 16ویں گریڈ کے افسر کے گھر سے, صرف کیش گھر سے. اس کے ایسٹس کتنے ہوں گے؟ تم پاگل ہو, تم اندھے ہو سارے. جب تمہیں پتہ لگتا ہے کہ ایک چند ہزار روپے کا ملازم 15 16 14 گریڈ کا بندہ وہ 40 لاکھ کی یا 30 لاکھ کی گاڑی پہ آ رہا ہے, تم اندھے ہو, تم پاگل ہو. تھوڑا سا
ٹائم کم ہے. تمہاری مت تو ماری گئی یہ آپ ہے. سرکاری ملازمین کا بتا رہے ہیں, لیکن میں نے پڑھا, آپ نے یہ بھی لکھا کہ ہمارے سیاستدان سونے کی کان ہیں, ان کی کھدائی ضروری ہے. تو سر یہ حکومت کیوں نہیں کھدائی کر پا رہی ہے؟ کیا کوئی اوزاروں کی کمی ہے؟ یہ کھدائی ہونی نہیں اس طرح, جب تک یہ ایک فراڈ نہیں, جب تک ان کا جمہوریت کا فراڈ موجود ہے مجھے نہیں لگتا. تاریخیں, پیشیاں, منہ شگافیاں, وکیل, دلیلیں, کیا ہے یہ؟ او بھائی میں لکھ چکا آج سے 25-26 سال پہلے 10, 20, 50, 100 دفعہ کہ اس ملک میں جب تک گلوٹین 3 شفٹوں میں کام نہیں کرے گی, جلادوں کو اوور ٹائم نہیں ملے گا, مجھے نہیں سنبھلتا دکھائی دیتا. ختم. یہ یا پھر برداشت کرو, یہ سلو موشن میں لگا رہے گا. میں نے 34-35 سال پرانا کالم ریپروڈیوس کیا ہے کل, اس میں یہی رونا تھا. اس کا عنوان بھی ہے احتساب کا حساب کتاب. 24-25 سال پرانا کالم, ڈیٹ تھی حساب کا, احتساب کا حساب کتاب. سر بہت نا امیدی ہے معاشرے میں. آپ جیسا پر امید شخص بھی دیکھیں فرسٹریٹ ہو جاتا ہے. سر کیا کریں پھر؟ آپ کس نظام کے حامی ہیں؟ جمہوریت آپ کہتے ہیں نہیں ہے, اسے آپ پسند نہیں کرتے, تو کیا کریں پھر؟ صدارتی نظام آنا چاہیے. نہیں, یہ لپڑ لپڑ کریں گے بہت سارے. ان کو جمہوریت, ان کو پتہ ہی نہیں جمہوریت ہوتی کیا ہے. جمہوریت ہے جمہور سے, جمہور کہتے ہیں عوام کو. انگلینڈ جو ہے, جو مدر آف ڈیموکریسی ہے, وہاں ڈیموکریسی کیسے آئی تھی؟ وہ عقل کرو. ایک قابل نہیں ہے. دیکھیں بچہ پنگھوڑے میں ہوتا ہے نا پارس, پھر وہ پاؤں چلتا ہے, فلانا ہے ٹمکانا ہے. قوم بھی ایک بچہ ہوتی ہے, چاہے 22 کروڑ ہو نا. ہم بہت ہی ابتدائی منازل اور مراحل سے گزر رہے ہیں. ان بدبختوں نے ایک بات انشور کی اور کامیابی سے کی کہ اس ملک میں اول تو پڑھا لکھا بندہ نہ ہو تو اس کی تعلیم گھٹیا ہو. کوالٹی ایجوکیشن اس ملک میں ہے نہیں. ٹھیک ہے حسن نثار صاحب, پتہ نہیں اب 3 سال ہو گئے مجھے چیختے, پرائمری ایجوکیشن اور پاپولیشن مینجمنٹ 2 کام کر کے کیے بغیر مجھے کو ملک پٹڑی پہ لا کے دکھائے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, تھوڑا سا ٹائم کم ہے سر, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں چاہتے کہ لوگ پڑھیں. سر لیکن یہ خود تو ایسی زبردست تقریریں کرتے ہیں جو اس وقت تحریک چلا رہے ہیں, سڑکوں پہ نکل رہے ہیں. یہ ان کی لمبی لمبی زبانیں ہیں, کیا ان کے ضمیر کا سائز بھی ان کی زبانوں جتنا ہے سر؟ پارس, لوگ ان کے جسموں پہ کپڑے تو کیا کھالنے بھی نہ چھوڑیں. تقریریں کیا ہے سوائے, میں کیا کہوں, جگالی کرنے کے. میں نے ایک بار لکھا تھا کہ میں 50 جملے لکھتا ہوں, کوئی سیاستدان ان جملوں سے باہر جا کے گفتگو کر کے دکھائے. بکواس. جمہوریت کا فلانا, فلانے کا فلانا, عوام کا وسیع تر مفاد, عوام غیور, عوام باشعور. اور رکھا تم نے باشعور کہ تمہاری ان لچھے دار باتوں میں, تمہاری ان بےہودگیوں میں یہ بچارے پھر مومن ایک سوراخ سے دوسری بار نہیں ڈسا جاتا. یہ سوراخ سے اٹھنے پہ تیار نہیں. یہ کیا ہے؟ یہ جہالت ہے. پڑھایا بھی ہے تو اس ہاتھ سے ایک کتاب دے کے ادھر سے چھین لی ہے. گھٹیا پڑھایا جو پڑھایا جا رہا ہے. آپ اپنی کبھی نصابی کتابیں, بچے کی فارمیشن ہو جاتی ہے 8-10 سال تک. اچھا حسن نثار صاحب, ٹائم بالکل ختم ہو رہا ہے سر. تو ایکوائر کرتا ہے دائیں بائیں. میں ایک آخری سوال کر لوں. آپ نے ایک بیچ میں ابھی ایک بات کی تھی بچیوں کے حوالے سے, جو کچھ اس ملک میں ہو رہا ہے, پھر وہ سانحہ جو ابھی موٹر ویز ہے وہ بھی. میں صرف اس میں مجھے یہ چیز سمجھا دیں, اس پہ سر آپ بات کریں کہ انسان سے, یہ آدمی سے انسان بننا کتنا مشکل کام ہے سر, جو ہم سے ہو ہی نہیں پا رہا. جنگل کا بھی کوئی قانون ہوتا ہے, جنگل میں بھی رہنے کے طریقے اور سلیقے ہوتے ہیں سر. انسان کا امتحان ہی ایک ہے, وہ آدمی کے طور پہ بھیجتا ہے. اور ٹاسک کیا ہے؟ انسان بننا. کہ تو نے قبر میں جانے سے پہلے تک انسان بن کے دکھانا ہے بس. اور انسان سازی ہی ریاست مدینہ ہے. ریاست مدینہ میں سونا چاندی نہیں نکلی تھی, پر کیپٹا انکم نہیں اوپر اٹھی تھی, بندے بنائے گئے تھے. دوسری بات جو آپ نے کی, میں نے پچھلے دنوں ایک کالم لکھا, آپ ابھی میرا خیال باہر تھے, میں نے کہا خدا کا واسطہ جنگلوں اور کو برا نہ کہو, درندوں کو الزام نہ دو. وہاں جو کچھ ہوتا ہے رضامندی سے ہوتا ہے. ریپ نہیں ہوتا, رضامندی ہوتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ مخالف فریق کی بلوغت کا انتظار کیا جاتا ہے. تم تو گئے گزرے, روز کے معاملات ہیں.
پھانسی کے لٹکا دو کو فلانا کہ یوں کر دو فلانا کر دو. کون کر دے بھائی؟ یہ باہر جاتے ہیں، جب اقتدار سے باہر جاتے ہیں ٹھڈے پڑتے ہیں، پھر ان کو بہت ساری باتیں یاد آتی ہیں. واپس آئیں گے تو پھر وہ مشہور دم جو ہے، وہ لوہے کی نلکی نکالو گے تو پھر ٹیڑھی کی ٹیڑھی ہوگی. یہ اسی طرح کا یہ کام، یہ جمہوریت کا کھاتا نہیں ہے. یہ جمہوریت کے نام پہ اس ملک میں اتنا بڑا فراڈ ہو رہا ہے. جی تو کون کہے جس کو ہوش ہو زندہ ہے بھٹو زندہ ہے، وہ کہے گا مرتا مر جائے گا. سر اس نا امیدی میں یہ کہتے کیا ہیں امید کا پیغام کہ کیسے دیں گے؟ وہ نہیں، آہستہ آہستہ پھر یہ بہتر ہو جائے گا. آہستہ آہستہ 500 تک میں نے ٹیکہ نہیں لیا امید شمید کا، قطعاً نہیں. تو ہم نا امید ہی رہیں. جھوٹ بولنے سے بہتر ہے مایوسی. جھوٹ بولنے سے بہتر ہے مایوسی پھیلاؤ. جھوٹ نہ پھیلاؤ. اور قرآنک وزڈم کچھ اور ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. بے شک. مایوسی کفر ہے، یہ کہیں میں نے نہیں پڑھا. اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. اور اللہ کی رحمت کی تو شرائط ہے بھائی کہ تم مومن ہو، دوسری بار نہیں ڈسے جانا ہے. اس پہ پورا نہیں اتر سکتے ہم. تم نے دائیں ہاتھ سے دینا، بائیں کو پتہ نہ ہو، یہ نہیں ہے کیمرہ لے کے پہنچے ہوئے ہو. تم نے غریب کا حق نہیں کھانا، تم نے جھوٹ نہیں بولنا، تم نے کم نہیں تولنا، تم نے ملاوٹ نہیں کرنی. یہ تو میں نے ان میں سے تو میں نے کچھ نہیں سر کرنا. اس پروگرام کے لیے اتنا ہی کافی ہے، یہ آپ کی باتیں اللہ کی ان کو رحمت کہاں ہے؟ ڈائجسٹ ہو بات جائیں. سنیں، جی آخری جملہ سن لیں. پلیز. 22 کروڑ 90 لاکھ کی آبادی ہے. کم از کم 10 کروڑ تو بندہ ڈیلی 5 دفعہ کم از کم ایک دوسرے کو السلام علیکم وعلیکم السلام. ٹھیک. آپ سلامتی بھیج رہے ہو ایک دوسرے پہ. کتنے کروڑ سلامتی پر ڈے. سلامتی نام کی شے ہے ہی نہیں معاشرے میں. تم پھر کہاں رہے ہو؟